بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 90 نمبر باب نمبر 90 جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی الفتن، باب ما جاء فی الفتن۔ عربی زبان میں فتنتن کی جمع کیا ہے؟ فتن۔ فتنتن کی جمع فتن ہے۔ اردو میں اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اور مومن کو ہمیشہ آزمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین مختلف آزمائشوں میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا امتحان لے۔ صحابہ کرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، اور صحابہ کرام کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کیسے صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، الجھنوں میں ڈالا گیا اور انہیں آزمایا گیا۔ جو مومن کامل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی امتحان میں کھڑا رہتا ہے، یا یہ کہ کھڑا اترتا ہے، کھڑا رہتا ہے اور کھڑا اترتا ہے۔ چنانچہ کچھ ایسی ہی آزمائشیں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ہیں، جن آزمائشوں سے بچنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان آزمائشوں میں نہ پڑیں، ان آزمائشوں میں داخل نہ ہوں۔ اسی لیے اور خاص طور سے آزمائشوں میں سے قیامت کی آزمائش ہے، آخرت کی آزمائش ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان آزمائشوں میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور شیخ رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وقول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، فتنے سے بچو، آزمائشوں سے بچو، قرب قیامت بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، بہت سارے فتنے، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی۔ تو ایک مومن کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں بچائے، ان آزمائشوں میں ہم داخل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور دین کا امتحان نہ لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان میں مبتلا ہو جائیں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اور ہمارا پاؤں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یہ فتنہ صرف انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظالم ہیں۔ الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف جن لوگوں نے ظلم کیا انہی لوگوں کو صرف اور صرف، یا ایک خاص کر انہی لوگوں کو یہ فتنہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے لوگ
جن کا تعلق ظلم سے نہیں ہوگا، زیادتی سے نہیں ہوگا، وہ لوگ بھی فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے، کوئی عذاب بھیجتا ہے، تو اچھے لوگ بھی اس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اور گنہگار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی جو دوسری آیت پیش کی ہے، کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ هو القادر، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ آسمان سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کس چیز کو نازل کرے؟ عذاب کو نازل کرے۔ او من تحت ارجلکم، یا یہ کہ تمہاری پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیج دے۔ او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، گروپوں میں بانٹ دے، گروہ در گروہ کر دے، اور پھر اس کا مزہ چکھائے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر کے دشمنوں کو تمہارے اوپر حاوی کر دے، دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، اور تم پھر ان دشمنوں سے اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت نہ کر سکو۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو دشمن حاوی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر انتشار ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، ہم گروہوں میں بٹ جائیں گے، تو بآسانی دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، حاوی ہو سکتا ہے، اور دشمن ہمارے اوپر غالب ہو سکتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو شیخ رحمہ اللہ نے اس لیے پیش کیا ہے یا بیان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو فتنے سے بچنا چاہیے، چاہے دنیاوی فتنہ ہو یا ایک اخروی فتنہ ہو۔ خاص طور سے قرب قیامت جو آزمائشیں ہونے والی ہیں اور جو حادثات رونما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان حادثات اور ان آزمائشوں کے ذریعے مومن کو غیر مومن سے آزمائے گا کون پکا مومن ہے اور کون ایسا مومن ہے جس کے دل میں ایمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے گا آخرت میں۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کے بیان کرنے کے بعد اس باب میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمرو قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فنزلنا منزلا، چنانچہ ہم لوگ ایک جگہ پہ رکے، یا کہ ہم لوگوں نے ایک منزل پر قیام کیا، ایک مقام پہ ہم لوگ ٹھہرے۔ فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتدل ومنا من هو في جشره۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب ہم لوگوں نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ رکے، فمنا من يصلح خباءه، تو ہم میں سے کچھ لوگ اپنا خیمہ درست کرنے لگے۔ خیبہ خیمہ کو کہتے ہیں، خیباؤن عربی میں خیمہ کو کہتے ہیں۔ فمنا من يصلح خباءه، تو ہم میں سے کچھ لوگ اپنا خیمہ درست کرنے لگے۔ ومنا من ينتدل، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو تیر اندازی کرنے لگے۔ ومنا من ينتدل، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تیر اندازی کرنے لگے۔ ومنا من هو فی جشرہ، اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے
جو اپنے چرتے ہوئے جانوروں میں چلے گئے، یعنی ان کے جانور جہاں چر رہے تھے، جشر کہتے ہیں الدواب التی ترعا، کہ ایسے چوپائے جو کیا ہے چرتے ہیں، ایسے چوپائے جو چرتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام وہاں چلے گئے جہاں ان کے جانور کیا کر رہے تھے، چارہ کھا رہے تھے، چر رہے تھے۔ کہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فَمِنَّا مَن يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنا خیمہ درست کرنے لگے، وَمِنَّا مَن يَنْتَدِلُ، کچھ ایسے تھے جو تیر اندازی کرنے لگے، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، کچھ ایسے تھے جو اپنے جانور کے باڑے میں تھے، اپنے جانور کے باڑے میں تھے، چراگاہ میں تھے، یا یہ کہ جہاں ان کا جانور چر رہا تھا وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اِذْ نَادَى مُنَادِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام مختلف امور میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث میں دیکھا، تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے، یعنی آواز لگانے والے نے آواز لگائی۔ اِذْ نَادَى مُنَادِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگائی؟ کہا اس آواز دینے والے نے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز شروع ہونے والی ہے، یعنی نماز باجماعت کی منادی لگائی، نماز باجماعت کی منادی لگائی۔ آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا ہے کہ یہ آواز دی کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز اکٹھی ہونے والی، یعنی نماز کیا ہے، جماعت کی نماز شروع ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں فَاجْتَمَعْنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس شخص نے آواز لگائی کہ نماز باجماعت شروع ہونے والی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نماز کے لیے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ فَاجْتَمَعْنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے قبل جو بھی نبی آئے، ہم سے قبل یا مجھ سے قبل جو بھی نبی آئے، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، یعنی مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ، مگر اس نبی کے اوپر یہ حق تھا، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ان کے اوپر عائد کیا تھا کہ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ، کہ وہ نبی اپنی امت کی رہنمائی کرے، وہ نبی اپنی امت کی رہنمائی کرے، أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، ان باتوں کی رہنمائی کرے جن باتوں کو وہ نبی اپنی امت کے لیے بہتر کیا ہے جان رہا ہو، کہ اگر نبی یہ جان رہے ہوں کہ یہ عمل، یہ کام ہماری امت کے لیے بہتر ہے، تو تمام نبیوں نے اپنی امت کو خیر کی رہنمائی کی اور خیر کی باتوں کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، کہ مجھ سے قبل جو بھی نبی آئے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی امت کو إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ، کہ اپنی امت کی رہنمائی کرے عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ، جس کو وہ خیر جانتے ہو، کن کے لیے، لہم، اپنی امت کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور اس نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کو ان شرور سے متنبہ کریں، ان فتنوں سے متنبہ کریں، ان برائیوں سے متنبہ کریں جن کے بارے میں وہ نبی جان رہے ہوں کہ یہ ہماری امت کے لیے کیا ہے، شر ہے، ہماری امت کے لیے شر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام نبیوں نے اپنی امت کو خیر کے بارے میں بتلایا اور شر سے متنبہ کیا، آگاہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَّتُهَا فِي أَوَّلِهَا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک تمہاری اس امت کا سوال ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَّتُهَا فِي أَوَّلِهَا، تو اس کی عافیت، اس کی خیر و بھلائی کہاں ہے؟ فی اولہا، اس کے آغاز میں، اس کے آغاز میں ہے۔ لیکن جب اس امت کا اختتام ہوگا، جب یہ امت انتہا کو پہنچے گی، قیامت کے قریب پہنچے گی، تو بہت سارے شرور و فتن ہوں گے، بہت سارے شرور و فتن ہوں گے، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، اور ان سے بچنا ضروری ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَّتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، اور اس امت کے اخیر میں کیا لاحق ہوگا؟ بلا، آزمائش ہوگی۔ اس امت کو اخیر میں آزمایا جائے گا، اور پریشانیوں میں ڈالا جائے گا۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات درپیش ہوں گے اس امت کو جس کو امت کے لوگ پسند نہیں کریں گے، ناپسند کریں گے۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ایسے معاملات درپیش ہوں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فتنہ آئے گا، فتنہ رونما ہوگا، اس امت میں فتنہ رونما ہوگا۔ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بعض فتنے بعض کو کیا کر دیں گے؟ ہیج کر دیں گے، یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ ہر فتنہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑا ہوگا، ہر فتنہ ایک دوسرے سے بڑا ہوگا۔ یہ سمجھیں گے کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ بڑا ہے، اس کے بعد جو فتنہ ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا، یعنی ہر فتنہ کیا ہے؟ پہلے والا فتنہ کیا ہے؟ دوسرے کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، اور بعد والا عظیم ہوگا فتنہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، اور فتنہ آئے گا یہاں تک کہ مومن کہے گا هَذِهِ مُهْلِكَتِي، جب فتنہ رونما ہوگا تو مومن اس فتنے کو دے کر کہے گا کہ یہ فتنہ ہمیں کیا کر دینے والا ہے؟ مہلکتی، ہلاک کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، پھر وہ فتنہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ ہوگا۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ، تو پھر اس دوسرے فتنے کو دیکھے گا مومن تو کہے گا یہ فتنہ پہلے والے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ یہ فتنہ یعنی یہ فتنہ کیا ہے؟ پہلے کے بالمقابل کیا ہے؟ کہیں کیا ہے؟ بڑا ہے، کہیں کیا ہے؟ زیادہ خطرناک ہے۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے کو بیان کرنے کے بعد کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، تو اس کی موت اس حالت میں آئے، اس کی موت اس حالت میں آئے۔ گویا ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فتنے سے بچائے، فتنے سے مامون اور محفوظ رکھے، خاص طور سے وہ خطرناک فتنے جو قیامت کے قریب کیا ہے؟ ظاہر ہونے والے ہیں، اور جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ گنہگار لوگ اس فتنے کے شکار بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، تو اس کی موت اس حالت میں آئے، ایسے آئے وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو۔ قرب قیامت لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے اور آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، لوگ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، فتنے کے شکار ہو جائیں گے لوگ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت اس حالت میں آئے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، یہ حدیث کا یہ ٹکڑا ایک بہت عظیم قاعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے ایسی چیزوں کا لائے یا ایسی چیزوں کو لے کر حاضر ہو۔ وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ایسا برتاؤ کرے۔ کہا کہ وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ چیزیں لائے الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، جو وہ یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے یا اس کے پاس وہی چیز لے کر کیا ہے حاضر ہوں۔ پتہ یہ چلا
کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جس کو خود ہم برداشت کرنے کے لیے کیا ہو، تیار ہو۔ خود اپنے اوپر اس کو تول کر دیکھیے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمارا تعامل کیا ہوگا، ہمارا برتاؤ کیا ہوگا۔ ہاں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک اور برتاؤ کیجئے۔ ہاں، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ چیزیں لے کر آئے الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَ إِلَيْهِ، جس کو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے پاس ان چیزوں کو لے کر حاضر ہوں۔ وَمَن بَايَعَ إِمَامًا فَآتَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی حاکم کے ہاتھ پر کیا کرے، بیعت کرے۔ کہا کہ وَمَن بَايَعَ إِمَامًا فَآتَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ، جو کسی امام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دے، یعنی بیعت کر لے، کیا کر لے، بیعت کر لے۔ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، اور اپنے دل کو کیا ہے، اس امام کے حوالے کر دے، یعنی دل سے اس کے اوپر کیا کر لے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، دل سے اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کرے فَلْيُطِعْهُ، تو بیعت کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کہا فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، یعنی حتی المقدور، جتنی بھی استطاعت ہو اس کو ضرور امام اور حاکم اور حکمراں کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کسی حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، دل و جان سے اس کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا امام اور حاکم آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے یا ایک رونما ہو جاتا ہے اور اپنی حکومت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اپنی امامت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا فَإِن جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، جو پہلے والے امام سے لڑے بھڑے جھگڑا کرے امامت کے معاملے میں، تو کہا اللہ کے نبی نے فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، تو دوسرے حاکم، دوسرے امیر اور دوسرے سلطان کی گردن کو کیا کر دو، مار دو، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا اور مسلمانوں کے اندر بے چینی برپا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ واضح رہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں خاص طور سے ہمیں اور آپ کو فتنے سے متنبہ کیا ہے کہ قرب قیامت فتنے ہوں گے، اس لیے ہر آدمی کو اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اگلی جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، چھوٹی چھوٹی دو حدیثیں ہیں، کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالعامال، بڑی مشہور روایت ہے، بادروا بالعامال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا۔ پھر سے حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بادروا بالعامال، یعنی اعمال کی طرف سبقت کرو، اعمال کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، صالح اعمال کے معاملے میں آپ سبقت کرو، پیش قدمی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اعمال سے پیچھے رہ جاؤ، یہاں تک کہ ایسا بھی وقت آئے کہ آپ عمل کرنا چاہو، نماز پڑھنا چاہو، روزہ رکھنا چاہو، حج کرنا چاہو، لیکن کیا ہے آپ کر کیا ہے نہ سکو، یا ایک ایسے فتنے رونما ہو جائے چہار طرف چاروں جانب کہ آپ چاہت کے باوجود اللہ کی اطاعت اور بندگی کیا ہے نہ کر سکو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالاعمال، کہ اگر عمل صالح کا موقع ملتا ہے تو آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ آگے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، قبل اس کے کہ فتنے رونما ہو جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوں، آخری زمانے میں جیسے کالی رات ہوتی ہے، تاریک رات ہوتی ہے، گہری رات ہوتی ہے، اس گہری اور تاریک رات کے مانند فتنے رونما ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبل اس کے کہ فتنے رونما ہونے لگے، آزمائشوں کا وقت آ پڑے،
تو وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کثرت سے اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا کہ شخص صبح میں مومن ہوگا، ویمسی کافرا شام میں کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا شام میں مومن ہوگا، ویصبح کافرا صبح میں کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور آدمی اپنے دین کو، اپنے اسلام کو دنیا کے عوض کیا کرے گا؟ فروخت کرے گا، دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔ یعنی دین کی کوئی حیثیت کیا ہے؟ نہیں ہوگی، دین کی کوئی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوگی، دین ارزہ ہو جائے گا، دین سستا ہو جائے گا، اور دنیا کو لوگ بہت اہمیت دیں گے۔ قبل اس کے کہ ایسا وقت ہے، تقریباً ایسا ہی وقت ہے، آج علماء کو، آج دیندار لوگوں کو، دین پسند لوگوں کو حقیر جانا جاتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو دنیاوی حیثیت کے مالک ہیں یا کہ مال و دولت کے حامل ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ اپنی پلکوں پہ بیٹھاتے ہیں، اور جو قرآن اور سنت کے حامل ہیں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور جو پہلی حدیث تھی وہ کتاب الامارہ کی تھی، پہلی جو حدیث تھی وہ کتاب الامارہ کی تھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے لیکن کتاب الایمان کی ہے۔ اور میں نے کہا کہ اس حدیث میں اعمال صالحہ پر ابھارا گیا ہے اور آمادہ کیا گیا ہے قبل اس کے کہ ہم ایسی مشغولیت میں یا ایسے فتنوں میں داخل ہو جائیں کہ جن فتنوں سے نکلنا ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث صحیح مسلم کی وہ بھی روایت ہے، ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ مرفوعا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ بڑی مختصر حدیث ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قتل و غارت گری کے دور میں عبادت، حرج کہتے ہیں قتل و غارت گری کو، جی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العبادۃ فی الحرج، قتل و غارت گری کے دوران یا زمانے میں عبادت، اس کا ثواب کیا ہے یا کہ اس کا اجر کیا ہوگا؟ میری طرف ہجرت کرنے کی طرح، میری طرف کہجرۃ الی، یعنی اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، یعنی فتنے کے زمانے میں دین پر قائم رہنا، دین پر جمے رہنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر توجہ کو مرکوز رکھنا، یہ اس کا اجر و ثواب اسی طرح ہے جیسا کہ ہجرت کا اجر و ثواب ہے۔ خیر، ان تمام حدیثوں سے آزمائشوں کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ہم آزمائش میں داخل ہو جائیں تو ہمیں اپنے دین کو، اسلام کو، ایمان کو باقی رکھنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، لیکن یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فتنے کے شکار ہو جائیں، بلکہ جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔